عالم، کل جہان اور کل کائنات کی تمام حمد و ثنا اور تعریف صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا رب بھی ہے، مالک بھی ہے، خالق بھی ہے۔ تمام درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں یہاں ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر اس کا ایک مطلب بیان کرتا ہوں اور پھر میں آگے چلتا ہوں۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ نے اس قرآن کی اس آیت میں فرما دیا کہ مولا صرف میں ہوں۔ مولا نہ محمد ہے، نہ علی ہے، نہ حسین ہے، نہ کوئی ہے۔ مولا صرف اللہ ہے۔ اگر دوستی میں لے لیں، رفاقت میں لے لیں، پیار میں لے لیں، جس انداز میں بھی لے لیں، وہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ لہٰذا جو روایات یا حدیث یا کوئی ایسی تاریخی واقعے کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کی سند سے پہلے قرآن کا تناظر دیکھنا ضروری ہے، اور قرآن کے تناظر میں اللہ نے جب خود کو مولا کہہ دیا تو اب دوسری بات کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی فقیر من اللہ آج اہل شیعہ کون ہے سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ میری بات کو ہر تعصب، ہر جانبداری اور ہر قسم کے بغض سے نکل کر اور ذہن کو کھول کر اس کو سنیں اور اس کی طرف توجہ دیں۔ اس میں میرا کسی پر اعتراض نہیں ہے، میں کس پر معترض نہیں ہوں، میں سب کی عزت کرتا ہوں، مگر حقیقت کو بیان کرنا ہی میرا اصل مقصد ہے، اور سچا اور سچا دین اسلام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ باقی ماننا نہ ماننا کسی پہ میرا کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ احد ہی کے پاس ہے۔ شیعہ نہ ہی کوئی جماعت ہے اور نہ ہی کوئی جماعت تھی۔ محترم و مکرم سیدنا علی ابن ابو طالب کے دور میں شیعان علی سے کچھ لشکر تھا، مگر معاویہ ابن ابو سفیان کے دور میں یہ لشکر بھی اپنی شناخت کھو چکا تھا۔ میدان کربلا میں بھی شیعہ نہ تھا، بلکہ وہ خانوادہ رسول تھا اور کچھ گھرانہ رسول سے تعلق دار تھے۔ شیعہ نہ کوئی مسلک ہے، نہ ہی کوئی فرقہ ہے، اور نہ ہی کوئی مکتبہ فکر ہے۔ یہ فقہ جعفریہ کے پیروکار اور مقلد ہیں، مگر نہایت افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ لوگ جعفری فقہ پر نہ ہی کاربند ہیں اور نہ ہی صحیح معنوں میں پابند ہیں۔ اس فقہ سے منسلک ان کے اکابرین، علامہ، ذاکرین، مجتہدین نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، جو میرے لیے تو بہت مشکل ہے، مگر میں اللہ احد کی موجودگی میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ یہ جتنے میں نے اوپر ذکر کیا یہ ذکر بالا شخصیات ہیں، یہ اصل میں تاجر ہیں اور سوداگر ہیں۔ اس فقہ جعفریہ میں تجارت کر رہے ہیں اور عزاداری مصاحب کے نام پر جو مجالس کروا رہے ہیں، یہ ان کی سوداگری ہے۔ اپنے لفظوں، کلام، باتوں، منطق، فلسفے کی قیمت مقرر کرتے ہیں اور انہیں حب خانوادہ رسول اصلہ سمجھ کر اور اس کے اصول میں بھاری رقم نذرانہ عقیدت کی مد میں یہ پا رہے ہیں۔ ماتم کے مخصوص ایام جو ہیں محرم کے شروع میں اعلیٰ قسم کے ملبوسات سلوائے جاتے ہیں۔ صرافہ بازاروں میں چاندی کے لیے لٹو اور مختلف سیب چاندی کے تیار ہوتے ہیں۔ گلیوں میں، کوچوں میں عرق گلاب چھڑکے جاتے ہیں اور اگربتیاں لگائی جاتی ہیں۔ ان کے تصنع و بناوٹ کے دعوے کو یوں دیکھیں کہ یہ خود کو تو حب اہل بیت کہتے ہیں اور اس میں رونا اور عزاداری کرتے ہیں، مگر ان کی وجہ سے باقی امت مسلمہ جو روزگار بھی نہ کر سکے، جو پریشانی سے دوچار ہو جاتی ہے، تو وہ تو ان سے زیادہ روتی ہے اور عزاداری کرتی ہے۔ کیا یہ حب خانوادہ رسول ہے کہ دوسروں کو دکھ دے کر آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کی اہل بیت کے قریب ہیں؟ محرم کے 10 دن اور پھر 40 ایام نہ یہ دین کا حصہ ہے اور نہ ہی یہ دین اسلام کا درس ہے اور نہ ہی دین اسلام کی تعلیم ہے، نہ ہی یہ قرب ہے اور نہ ہی یہ کسی سے قربت ہے۔ اس میں نہ ہی مجھے اجر نظر آتا ہے، نہ ہی ثواب ہے اور نہ ہی نجات ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ میں اللہ کی موجودگی میں خود بہت ہی پریشان اور رنجیدہ ہوں کہ آخر یہ کیا ہے، یہ تو مجھے بھی آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ نئے اعلیٰ ملبوسات درزیوں سے سلوائے جاتے ہیں، مجالس کا اہتمام اور انتظام کیا جاتا ہے، لنگر جسے یہ نیاز حسین کا نام دیتے ہیں فضول خرچی اور اسراف کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ علامہ، ذاکرین، مجلس پڑھنے والوں اور والیوں کو رقم ادا کی جاتی ہے اور وہ عام امتیوں کو پیسے کے عوض رلاتے ہیں، انہیں پٹواتے ہیں
یہ ان کا کام ہے۔ آپ خود سوچیں، اگر میری بات جہاں غلط نظر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں تعصب میں بات نہیں کر رہا، میں ایک حقیقت سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ ہر ایک پہ فرض ہے۔ جس قوم کو غم کا مطلب ہی نہیں معلوم، وہ قوم غمزدہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فطرت میں جب غم دل کو چھوتا ہے اور غم دل میں گھستا ہے تو وہ بندہ سب سے اکیلا تنہا رہنا چاہتا ہے۔ نہ ہی وہ بازاروں میں شور و شرابہ کرتا ہے، نہ دوسروں کو متاثر کرتا ہے۔ اس کا تو دل ہی نہیں چاہتا کہ میں کسی سے ملوں، اور اگر کسی پہ کوئی ظلم ہوا ہے اور وہ ظلم کے خلاف رونا چاہتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، تو وہ احتجاج کرتا ہے، ظالم کے خلاف اٹھتا ہے اور اسے سزا دلوانے اور انصاف مانگنے کا مطالبہ بھی کرتا ہے اور تقاضا بھی کرتا ہے۔ تو یہ لوگ کس قسم کا غم منا رہے ہیں؟ یہاں ظالم کون ہے جس کے خلاف یہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں؟ اور اگر انہیں غم ہے، رونا ہے، تو اکیلے بیٹھ کے روئیں، مصائب میں اپنے آپ کو بتائیں، آنسو بہائیں۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں کہ یہ لوگ کس درجہ بندی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ غم منا رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں؟ ظالم کون ہے؟ سزا کا مطالبہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ورنہ تو یہ جھوٹے ہیں، یہ تو تجارت کر رہے ہیں، سوداگری کے لیے کھیل کھیل رہے ہیں، دوسروں کو غم میں ڈال کر خود غم منا رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا غم ہے کہ تم لوگوں نے تو دوسروں کو غم میں ڈال دیا۔ سچ یہ ہے کہ یہ غم نہیں منا رہے، دوسروں کو غم دے رہے ہیں۔ بازار بند ہو جاتے ہیں، کاروبار بند ہو جاتے ہیں، آمد و رفت بند ہو جاتی ہے، روزگار بند کر دیے جاتے ہیں، عزت نفس مجروح ہوتی ہے ہر انسان کی، شرفاء غرباء کی جامع تلاشی ہوتی ہے۔ ایک غم کی آڑ میں کھیل کھیلا جا رہا ہے تو دوسری طرف غم میں ڈھال امتی قید و بند میں مرا جا رہا ہے۔ یہ کیسا حب خانوادہ رسول ہے؟ یہ کیسا حب اہل بیت ہے؟ دل توڑ دو، دوسروں کو حقیر کر دو، دوسروں پر زندگی تنگ کر دو، گھروں میں لوگوں کو محبوس کر دو، بند کر دو، اور پھر بھی زبردستی کا دعویٰ ہے کہ ہم حب اہل بیت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مجھے تو آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میری گزارش ہے، میری التجا ہے، میں ان ساری سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را اس مفہوم کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں۔ دین یہ نہیں ہے، آپ دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کا قرب کی بات کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ نے یہ واسطے بنائے ہیں تو اللہ کے قرب کے لیے بنائے ہیں۔ جب اللہ ہی راضی نہیں، اللہ ہی کے ہاں یہ چیز مقبول نہیں، مبرور نہیں، پھر کیوں اپنے آپ کو الجھا رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ اللہ کی مخلوق کو پریشان کر رہے ہو؟ میری آپ سے یہی دعا ہے۔ اللہ نے ایک شکوہ کیا جسے میں نے لکھا، ابن آدم سے یہ ایک سوال ہے، دہشت و وحشت کا تجھے کیوں خیال ہے؟ بھیجا گیا تھا تجھ کو زمین پر، تو امن کا پیغام ہے، پھر تو نے یہاں بگاڑ کیوں پیدا کر دیا؟ میں نے تو تجھے امن کے لیے بھیجا تھا، پیار کے لیے بھیجا تھا، دوسروں کے دل کو جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، آپس میں اتفاق اور پیار کے لیے بھیجا تھا۔ تم نے تو یہاں فرقے بنا دیے، توڑ دیا ایک دوسرے کو، کسی کے نام پہ کسی کے نام پہ۔ اللہ کو مولا بنا لو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام میں ایک دعا بھی تھی اور ایک ان کا جملہ بھی تھا، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی فی الرفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ۔ میرے اللہ تجھ سے بہترین دوست اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے نبی کے آخری کلمات یہ تھے۔ تو جب اللہ ہی سب سے اعلیٰ رفیق ہے، اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی نصیر ہے، تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ بس یہی کہنا تھا۔ اس میں کسی کی تضییق نہیں ہے، اس میں کسی کے لیے اعتراض نہیں ہے۔ آپ سب میرے بھائی بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں، وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والنبیین والمؤمنین والصالحین والمتقین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ لم یلد، اللہ لم یولد، اللہ لم یکن لہ کفوا احد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔